الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ پاک دوسری طرف بھی ارشاد فرماتا ہے ولا يحض على طعام المسكين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ یتیموں سے پیار کرو، یتیموں سے محبت کرو، جو بیوہ عورت ہے ان سے بھی محبت کرو. یاد رکھو اللہ اگر آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اس یتیم کے گھر جاؤ، اس یتیم کے گھر جھوپڑے میں جاؤ. آپ کو معلوم اور احساس ہوگا کہ یتیم کس طرح سے گھر میں زندگی گزارتے ہیں. ہم اور آپ بہتر زندگی گزارتے ہیں. میں نے بہت اپنے نگاہوں سے دیکھا ہوں کہ لوگ پیسوں کے اوپر بھی سوتے ہیں، پیسوں کا تکیہ بنا کر وہ سوتے ہیں، گدے، مخمل، پلنگ، دیوان، یعنی اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. یاد رکھو میرے دوست، وہ زندگی جو ہے قبر کی طرح نہیں، وہ زندگی آخرت کی طرح. وہ یاد رکھو آخرت کے بارے میں سوچو. اگر آپ مخملہ گدے پر اگر آپ سوتے ہیں تو قبر کی زندگی کو گزاریں، اس کا خیال کرو. قبر میں کیا ہم گدے پہ سوئیں گے یا قبر میں پیسے لے کے جانا ہے یا گدے پلنگ بچھا کے سونا ہے؟ نہیں میرے دوست، اگر آپ خواہش بھی کرتے ہو تو بھی پورا نہیں ہونے والا. قبر میں اگر تم خواہش کرتے ہو کہ ہم پلنگ لے کے جائیں گے، گدے لے کے جائیں گے، پیسوں پہ نوٹوں پر ہم سوئیں گے، یہ بھول ہے تمہاری میرے دوست. اگر آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ قبر کو جا کے دیکھو، وہاں کوئی سہارا دینے والا نہیں، بس ایک ہی سہارا دینے والا آپ کو، وہ آمینہ کا لام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لانے والے. یاد رکھو حضور کا پیغام ہے کہ آپ یتیموں کے گھر جاؤ. اللہ پاک کئی مقام پر ارشاد فرمائے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین کو جا کے دیکھو، اس مسکین کو جا کے دیکھو کہ بدن میں صحیح کپڑے نہیں، بدن میں صحیح چپل نہیں، نہ صحیح بدن میں کپڑے نہیں، بدن پہ ہزاروں مکھی بیٹھے رہتے ہیں، سر میں میل، بدن میں میل، بدن میں کپڑے بھی نہیں، اور جھوپڑی مکان تو دیکھیں اتنی گندگی جو ہم اور آپ پاؤں نہیں رہ سکتے، ہم اور آپ پیر نہیں رکھ سکتے، نہ رہ سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے اس کے گھر میں، اتنی گندگی. لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ رسول اللہ کا مہمان ہے. اس یتیم کو دیکھو کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہم اور آپ پر لعنت ہے ایسی زندگیوں پر جو یتیموں کے اوپر ہم جاتے نہیں، یتیموں کا گھر نہیں جاتے، یتیموں کا ہم سہارا نہیں بنتے. یاد رکھو میرے دوست، آپ کا فرض ہے، سب کا فرض ہے کہ ہم یتیموں کو جا کے دیکھیں. اگر آپ یتیموں کے سر پر اگر ہاتھ رکھ دیا جائے، ہم اور آپ اگر یتیم کے اوپر سر پر ہاتھ رکھیں گے، یاد رکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے کہ آپ یتیموں کا سہارا بنے. جو ننگا ہے اس کو کپڑا پہنائے، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائے، بدن میں کپڑے نہیں ہے اس کو کپڑا پہنائے، اور اس کو اگر والد اور والدین کا محبت اگر نہیں ملا ہے اس سے محبت کرے، اس کو فخر ہوگا نہیں، وہی تو ہے پیار کرنے والا. یاد رکھیں میرے دوست، مسکین کا سہارا بنے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور امام حسین امام حسن کو دونوں کو لے کر نکلے، دونوں کو انگلی پکڑے عیدگاہ کی طرف چلتا بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے راستے میں ایک بچہ دیوار میں لپٹ کر وہ اتنی بلندی آواز سے اور اس رونے کی آواز میں جو شدت جو درد تھا اتنی تڑپ تھی، تو وہ بچہ دیوار کو لپٹ کر رو رہا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور فوراً بچوں کی طرف چل پڑا، بچوں کی طرف چلا. عیدگاہ میں نماز بھی پڑھانا ہے حضور کو، لیٹ بھی ہو رہا ہے،
لیکن نماز کو تبدیلی یعنی دیر کر دیے، لیکن اس بچے کے پاس گئے، بچے کو جانے کے پاس اس کو بچے کو ہاتھ پکڑا گھمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کو پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو، کیوں رو رہے؟ تو بچے فرماتے ہیں کہ حضور میرے والد کسی جنگ میں، میرے والد انتقال ہو گیا ہے، میرا کوئی نہیں دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں پر زمین پہ گرے اور اس بچے کو سینے سے لگا لیے اور اس کے ہونٹوں کو چومے، پیشانی کو چومے. اب پیشانی کو چومنے کے بعد اس بچے سے کہا، حضور نے کہا میرے بچوں آج کے بعد یہ دوبارہ جملہ استعمال مت کرنا کہ تمہارا کوئی نہیں، تمہارا میں سہارا ہوں. اب دیکھیں جب حضور کسی یتیم کا سہارا بن جائے تو اس کا دنیا آخرت دونوں سنبھل جائے. یہ حضور کا پیغام ہے. اب بھی محبت کریں. یاد رکھیں کہ آپ اگر یتیموں سے محبت کریں گے، یاد رکھیں آنے والا جو آپ کا جو نسل ہوگا آپ سے بھی محبت کوئی کریں گے. یاد ہے یتیموں کا سہارا بنے، یتیموں کا لاڈلا بنے، آپ محبوب بنے یتیموں کا. اس کے گھر جاؤ اور اس کو تحقیق کرو، اس کے گھر میں جا کے دیکھو کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں، کس طرح سے کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے ہے یا نہیں اس کو دیا جائے، اس کو خوش کرو، اس کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ مستی کرو، اس کو بھی ایسا لگے کوئی تو ہے پیار کرنے والا، حضور کا کوئی تو امتی ہے پیار کرنے والا. تو وہ حضور نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد اس بچے کو انگلی پکڑا اور گھر واپس لے کے گئے. جب گھر واپس لائے حضور نے تو عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ اس بچے کو امام حسین کا کپڑا پہناؤ. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اچھے سے نہلائے، بدن صفائی کیے، کپڑے پہنا کر حضور نے اس بچے کو انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف لے کے گئے. اور اس بچے مسکرا کے کہتے ہیں آسمان کی طرف کہ یا اللہ میری زندگی میں اتنا پیار ملا تھا اس سے کئی ہزار گنا آج میں حضور کے سینے سے مل گیا تھا. دیکھو یہ یتیموں کا سہارا بنا. اگر آپ کے پاس پیسہ اگر نہیں ہے تو محبت کا پیسہ دے، اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہے تو محبت کا زبان دے، اگر آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ محبت کا اگر پیار بھی بانٹیں گے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیں کہ یتیموں کا سہارا بنے. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ پاک بہت سارے ایسے لوگوں کو دولت عطا کیا ہے، اس دولت میں اگر آپ یتیموں کے اوپر نہیں خرچ کرتے تو دولت بیکار ہے. اللہ پاک کسی کو دولت اس لیے نوازتا ہے کہ یتیموں کا سہارا بنو، لیکن آپ دولت فضول خرچے کرتے ہیں. اس لڑکی کے پیچھے یعنی فلمی اسٹار کے پیچھے یعنی گندی گندی چیزوں کے پیچھے آپ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جو حق ہے پیسوں کا، جہاں جانا چاہیے پیسہ وہاں نہیں جاتا. یتیم کا سہارا بنے. اگر آپ یتیم کا سہارا بنیں گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ پاک آپ کا سہارا بنے. حضور کا فرمان ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچوں کو یتیموں کو سینے سے جب لگا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ میرا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یتیموں کا سہارا بنے. جو یتیم ہے جس کا کوئی نہیں اس کا سہارا بنے. آپ اس کو پیسے دیں، کپڑے دیں، کھانے پینے کا سامان دیں، ہر چیز دیں اس کو. اللہ پاک کا وعدہ اللہ آپ سے آپ راضی ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے. لیکن یاد رکھو میرے دوست، یتیم کے دل سے جب دعا نکلتی ہے تو عشق مصطفیٰ کا دل میں جا کے لگتی ہے بات. جب یتیموں کے دل سے جب دعا نکلتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جا کے دعا قبول ہوتی ہے. یاد رکھو اگر آپ دے نہیں سکتے کچھ لیکن محبت ضرور کرے یتیموں سے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آپ یتیموں کے سروں پر ہاتھ ضرور رکھیں. اگر آپ ہاتھ بھی رکھیں گے تو اس کو پیار کا شدت، پیار کا محسوس اس کو دل میں پیدا ہوگی اور من میں خیال کریں گے کہ کوئی تو ہے محبت کرنے والا. یتیموں کو کیا چاہیے؟ محبت، عشق، پیار دوسروں کا. لیکن وہ بندہ صرف اپنوں کی طرف، اپنی زندگیوں کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف. لیکن وہ یتیم بازاروں میں کھڑے ہو کر سب کو بازاروں میں کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہوں کو دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ جو میرے پاس آئیں گے.
جو ہم سے پیار کریں گے, ہم سے محبت کریں گے, کوئی بندہ نہیں آتا. آخر میں وہ بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد ایک ہی آتا ہے, وہ آمینہ کا لال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو سینے سے لگاتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو کپڑا پہناتے ہیں. اس کو کپڑا پہنانے کے بعد عیدگاہ لے کے جاتے ہیں. عیدگاہ لے جانے کے بعد اس کو محبت سے اس کو رکھا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ اپنے یتیموں سے بے حد پیار کرو, یتیموں سے تعلقات جوڑو, اس کے گھر جاؤ, اس کو کھانا پینا دو, اس کو سہارا دو. اللہ اور ہم کو اور آپ سبھی کو ہدایت عطا فرمائے اور یتیموں کو سر پہ ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ ہم سبھی کو یتیموں کو سہارا بنے.